اللہ 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 اللہ۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس نہیں لے سکتی عوام سے الا یہ کہ شدید مجبوری ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ایک شخص کے لیے دوسرے شخص کا پیسہ حرام ہے، تمام فقہا کا اجماع ہے کہ حکومت کے لیے بھی عوام سے پیسہ لینا حرام، کیونکہ حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے، لے نہیں سکتی ان سے، لے گی شدید مجبوری میں۔ شدید مجبوری کیا ہے؟ اجتماعی نوعیت کا کوئی ایسا کام پڑ گیا جس کی سب کو ضرورت ہے اور لوگ اس میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر جبرن لے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے گلی میں گارڈ رکھنا ہے، موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے، ہماری گلی میں بھی ہو رہی ہے، سب گلیوں میں ہو رہی ہے۔ اب کیا ہے کہ گارڈ رکھنا ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ سمجھیں بات کو بھائی، ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا ہے کہ بھائی پر گھر 2000 روپے گارڈ کا خرچہ آ رہا ہے، اب 4 گھر اڑی کر رہے ہیں ہم نہیں دیں گے، اور بھائی فائدہ تو سب اٹھائیں گے نا اس سے، تو آپ کیوں نہیں دو گے؟ فائدہ تو سب نے اٹھانا ہے، تو آپ کیوں نہیں دو گے؟ یہاں جبرن لیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا جتنا گارڈ کی تنخواہ میں اور کھانے پینے میں جائے، 1 روپیہ بھی آپ زیادہ نہیں لے سکتے، کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، حدیث میں آتا ہے کسی کا مال اس کی مکمل رضا کے بغیر کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ تو بنیادی بیسک ضرورتوں کے لیے اتنا جتنا اس، اور یہ بھی جب ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس اپنے وسائل نہ ہوں۔ اگر گورنمنٹ کسی کنٹری سے تیل نکال رہی ہے، گیس نکال رہی ہے، اور اس سے یہ بنیادی خرچے پورے کر سکتی ہے، تو یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں، کس کے ہیں؟ یہ پبلک کے ہیں، تو وہ لے کے بھی سارے ان پہ خرچ کرنے پڑیں گے آپ۔ لیکن ایسے کنٹری ہیں وہ ریزرو 100 سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ 100 سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہم چونکہ غریب ہیں نا بہت، تو ہم ان کے دولت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اسٹیبل کنٹری ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ لوگ اپنی عوام سے ٹیکس نہ لیں تو بھی یہ لگژری لائف اسٹائل یہ لوگ اپنی قوم کو دے سکتے ہیں، لیکن آدھی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں۔ تو ہمارا چور اچکا جو 10 روپے ہم سے چھینے گا، یا ہمارے ہاں کوئی بیٹھا ہو نا، جیسے وہ رسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، جو وڈیرے ہوتے تھے نا، کہ جو گاڑی گزرے گی غنڈہ ٹیکس، تو وہ غنڈہ ٹیکس لے گا تو وہ تو حرام ہے، لیکن اسی غنڈہ ٹیکس کو آپ نے لیگل کر کے ایکچولی ایک شریف انسان کی علامت ہے، ٹائم پہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اور اس کو بڑے بلیک منی اور وائٹ منی کی اصطلاحات دے کے وہی ٹیکس کو آپ نے کیا کر دیا؟ ایک اچھے شہری ہونے کی علامت قرار دے دیا آپ نے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جیسے چل رہے ہو ایسے چلو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیکس دینا بند کر دیں آپ، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ جب ایک اجتماعی نظم چل رہا ہوتا ہے نا، تو پھر سب کو اسی نظم میں چلنا پڑتا ہے، یہ 2-4 آدمیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی آدمی اگر ٹیکس بچائے گا تو اس کو کوئی بھی لیگل نہیں کہتا، علماء بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور پاکستان میں تو یہ سہولت ہے، ٹیکس بہت کم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہاں بہت کم ٹیکس ہے، اگرچہ وہ بھی صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہا، لیکن شکر ادا کرو اتنا دینا نہیں پڑ رہا۔ اگر ٹیکس یہ لوگ وہ والا لیتے نا جو وہ لوگ لے رہے ہیں، اور پھر صحیح استعمال نہ کر رہے ہوتے، تو ہم ویسے ہی قحط سے مر جاتے۔ اور میں ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ گورنمنٹ اگر صرف مینجمنٹ کو صحیح کر لے نا، تو 1 روپیہ بھی ٹیکس لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، 1 روپیہ بھی ضرورت، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ انسان کما رہا ہے وہ سارا کا سارا اسی کا ہے۔ یہ تو سوشلزم اور یہ جو روس کا جو انقلاب آیا تھا نا، انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی کہ سب لوگ سب چیز میں مشترک ہیں، تو پوری تو تحریک تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن بہت سارا حصہ بہت سے کنٹریز نے اس سے لے لیا۔ جبکہ اسلام اس کا قائل ہے کہ جو شخص جو کچھ کما رہا ہے 100% وہ اس کا مالک ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو غیر مسلم کو اوپر سے دیکھو کہ ہر چیز بہت زبردست، جب گہرائی میں گھسو گے تو بھائی یہ ہر چیز پہ لیبل بڑے خوشنما ہے۔ غنڈہ ٹیکس
جو زبردستی پہلے زمانے میں ظالم بادشاہ لوگوں سے چھین چھین کے لیا کرتے تھے, اسی کو نام کیا کر دیا, ایک لیگل کر دیا اس کو, ایک ڈاکومنٹ ہو. جیسے لیاری میں پہلے ہوتا تھا نا, بعض گلیاں ایسی تھیں آپ گزرو گے تو لٹ پٹ کے ختم. تو پھر وہاں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم گن پوائنٹ پہ لوٹیں, خود ہی جا کے ہمیں ہر مہینے اتنا دے دیا کرو. تو لوگوں نے دے دیا, تمیز سے گزرنے لگے. اب انہوں نے کہا ہم تم کو امن دے رہے ہیں نا, ہم تم کو کیا دے رہے ہیں, امن دے رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا یار چلو وہ ہم خود 50-60 ہزار روپے حضرت کے ٹھیے پہ پہنچا دیتے ہیں اور پھر پورے مہینے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب اس کو بھی وہ بڑا اچھے لیبل لگا سکتے ہیں نا کہ دیکھو ایکچولی ہم نے تمہیں تحفظ دیا ہے, تم سیکیور ہو گئے ہو. ابے سیکیور کیا ہو گئے, ایک آدمی کی 40 لاکھ تنخواہ ہے, اس میں وہ 20 لاکھ روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے, تو کیا سیکیور ہو گیا یار, یہ اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا 20 لاکھ. اب 43% ٹیکس, یہ ان غیر مسلم کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے. ایک آدمی کی تنخواہ 1 کروڑ ہے تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں جا رہے ہیں. ابے کیا کہاں, اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا یار. ابھی چھوڑو, میں زیادہ نہیں جاتا, زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ان چیزوں کی, لیکن یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی یہ چیزیں. شاید آپ لوگ کوئی چھاؤں میں بیٹھ کے غور کریں تو ہمیں بھی سمجھا دیں. تو یہ قانون انسان کے بنائے ہوئے ہیں نا. خدا کا کیا قانون ہے؟ خدا کا قانون یہ کہ نہ گورنمنٹ کے لیے کسی کا پیسہ حلال, نہ انسانوں کے لیے ایک دوسرے کا پیسہ حلال. صرف اجتماعی ضرورت کے پیش نظر جتنی ضرورت ہو اتنا جبرن لیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ہٹ درمی کر رہا ہے, وہ فائدے تو اٹھا رہا ہے مگر دے نہیں رہا, تو وہ تو اس کا اپنا حق لے رہے ہیں, اس کا لے ہی نہیں رہے. اس سے زیادہ 1 روپیہ حلال نہیں ہے. بلکہ میں آگے چل کے بات کہوں, یہ جو مالی جرمانہ ہے نا, اگرچہ بعض علماء نے اس زمانے میں اس کی گنجائشیں دی ہیں مالی جرمانے کی زمانے کے حالات کی وجہ سے, لیکن چاروں اماموں کے نزدیک یہ حرام ہے. یعنی گورنمنٹ پنشمنٹ تو کر سکتی ہے, پیسے نہیں لے سکتی کسی سے. اور دلیل یہی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی طیب خاطر کے بغیر کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. اس میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اعتراض کیا تھا, ان کے کچھ تفردات ہیں نا وہ جمہور سے ہٹ کے, لیکن انہوں نے جو احادیث میں دلیلیں دی ہیں وہ تعزیر فی المال کی دی ہیں, تعزیر بالمال کی نہیں دی ہیں. فی المال اور بالمال میں کیا فرق ہے وہ بھی میں جاؤں گا تو اب پیچیدہ مسئلہ ہے. یعنی ان کے دلائل کے جواب بھی علماء دے چکے ہیں. ورنہ چاروں فقہا کے جو نزدیک جو فتویٰ ہے نا جس قول پہ, وہ یہ ہے کہ سزا کے طور پہ بھی مالی جرمانہ نہیں لیا جا سکتا. صرف دیت میں جو منصوص چیزیں ہیں کہ قصاص اگر معاف کر دے تو یعنی مقتول کے وارث جو ہے نا قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں, یا یہ جو ہاتھوں کی دیت ہے, یعنی دیت کی حد تک تو ٹھیک ہے ایک صلح کے طور پر. بھائی دیت میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اسلام میں یہ کہ آنکھ کا بدلہ کیا ہے, آنکھ, اور اگر آنکھ والا آنکھ کی دیت دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کی سزا کیا ہے, قصاص ہے. اگر معاف کر دیں گے تو وہ دیت لے سکتے ہیں. تو دیت کے احکام کی حد تک ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے اسلام میں. آپ بعض ملکوں کو دیکھ لیں, وہ ان کی سورس آف انکم ہی جرمانے ہیں, اور ایسے بھاری بھاری جرم. ایک سگنل توڑ دیا اتنے درہم, اتنے ڈالر. یار اس سگنل توڑا ہے تو اتنا زیادہ اس سے جرمانہ. کووڈ کی ویکسین نہیں لگائی, بھاری بھرکم جرمانہ. کیسے استحصال ہوا ہے غریبوں کا. میں نہیں کہہ رہا کہ ویکسین نہ لگا کے کوئی اچھا کام کیا, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. جو ایک اجتماعی نظم چل رہا ہے تو لگوانی چاہیے. یار اس کو کوڑے مار دو. آپ کہتے ہیں کوڑے ہر ایک کو کون پکڑ کے مارے گا, تو یہ آپ کی ہیڈک ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے کہ آپ اس کو کیا سزا دیں گے. لیکن جو جمہور جس طرف گئے ہیں نا بڑے بڑے علماء, آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھیں, وہ جرمانے کو جائز نہیں قرار دیتے کسی کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں سگنل توڑ دیا تو بھائی پنشمنٹ ہوگی, کچھ بھی کرو سزا دو اس کو. لیکن بعض علماء کی اس زمانے میں رائے ہے, وہ بھی اہل علماء ہیں, کہ بھائی اس زمانے میں سزا والا نہیں چل سکتا, جرمانہ ہی کرنا پڑے گا. اب میں اس زیادہ بحث میں نہیں جاتا, لیکن میں نے آپ کو جو اسلام کا اصل مزاج ہے وہ آپ کو بتایا ہے. وہ گنجائش والا قول ہو سکتا ہے اس زمانے میں واقعی نہیں ہو سکتا, وہ گنجائش والا قول لے لیا. لیکن جو اصل جو اسلامی سلطنتیں جس پہ چلی ہیں, خلافت عثمانیہ میں 1 روپے بھی ٹیکس نہیں تھا, مالی جرمانہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا, پنشمنٹ کا نظام تھا. آج حکومتیں لوگوں سے ایک سگنل توڑ دیا اتنے ڈالر, فلانا کر دیا اتنے ڈالر, یہ کر دیا اتنے ڈالر, ہر چیز پہ پیسہ لے کے یعنی
تو تحفظ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ جب کوئی حکومت ہوتی ہے انسان کو یہ تحفظ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ میں کما رہا ہوں گورنمنٹ اس کی حفاظت کرے گی, مجھ سے وہ کوئی پیسہ چھینے گا نہیں. آج حکومت کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ شو کیوں نہیں کرتے. او بھائی لوگوں کو ڈر ہے اگر لوگوں نے شو کر دیا تو وہ سیو نہیں رہیں گے. میں ایسے کروڑ پتی تاجروں کو جانتا ہوں اب تک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا انہوں نے. میں کہتا ہوں کیوں اکاؤنٹ نہیں کھلوایا؟ بھائی گورنمنٹ کو شو کر دیں گے, گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی ہمیں. گورنمنٹ کا کام تھا کہ آپ کو سیکیورٹی دینا. اب گورنمنٹ ہی سے لوگ سب سے زیادہ ڈر رہے ہیں. وہاں نہیں ڈرتے یورپ میں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں سیکیور ہے, اس کی وجہ تمہارا باپ بھی دے گا. یعنی گورنمنٹ کو پتہ چل گیا نا ایسی کی تیسی کر دے گی. تو قانون مضبوط ہے نا, اس لیے اب تو وہاں ہر چیز آن لائن چل رہی ہے, وہ پیسے لے کے گھومتے ہی نہیں ہیں. تو ایسا گرفت ہے کہ آپ پیسہ چھپا ہی نہیں سکتے. اور چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ٹیکس کٹے گا کٹے گا. پھر کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ میں 1 کروڑ روپے کما رہا تھا, ہر سال میری تنخواہ سے آپ نے 43 لاکھ روپے کاٹے ہیں, تو کائنڈلی میرے تو 7 نسلوں میں بھی نہ میں اتنے کا علاج کراؤں گا, تو کس بیس پہ آپ کاٹ رہے ہو؟ تو کہیں گے آپ ہی کو ریٹرن کیا جا رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو کوئی ریٹرن نہیں کیا جا رہا. بھائی ہمارے نبی نے کیسی پیاری حدیث ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, آپ نے فرمایا تم ان کے مالدار لوگوں سے سال میں 1 دفعہ 2.5% لوگے. سال میں 1 دفعہ کتنا؟ 2.5. اور ہر چیز پہ نہیں, صرف ان 4 چیزوں پہ جو گرو کرتی ہیں. سونا ہے کسی کے پاس, چاندی ہے کسی, کیونکہ یہ چیزیں روکنا غلط ہے نا, سرکولیٹ ہونی چاہیے نا. صرف مالدار لوگوں سے, اور آپ نے فرمایا انہی سے لے کے اسی وقت انہی کے غریبوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. فرمایا ان کو بتا دینا تمہارے مالداروں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں میں ڈیوائڈ کر دی جائے گی. اور اس زکوٰۃ کے پیچھے بھی کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے, آپ کس کو دے رہے ہیں؟ خدا کو قرضہ دے رہے ہیں. خوشی سے دیتا ہے انسان, اور وہ کہاں لوٹائی جا رہی ہے؟ غریبوں پہ. اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ خود دے دیں تو بھی ٹھیک ہے. غریب کو کیا کریں؟ آپ خود دے دیں. معذوروں کے بڑے زبردست انتظام ہیں ان ملکوں میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ معذور کو پالنا بھائی کی ذمہ داری ہے. باپ کی اولاد معذور ہے, کس کی ذمہ داری؟ باپ کی. باپ خود خرچ کرے گا اپنے معذور بچے پہ. باپ نہیں ہے تو بھائی خود خرچ کرے گا اپنے معذور بھائی پہ. گورنمنٹ کا کام ہے یہ دیکھنا کہ معذور بھائی کا, تو معذور بھائی پہ جو حق ہے وہ بھائی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. معذور یا معذور کا وکیل کورٹ میں کیس کرے گا, گورنمنٹ معذور کو وکیل کر کے دے گی کہ تم کیس کرو اور تمہارے بہن بھائیوں سے تمہارا خرچہ لیا جائے گا. وہاں یہ نہیں ہے. وہاں یہ کہ معذور کو گورنمنٹ خود پالے گی. کیا مطلب؟ لوگوں سے ٹیکس لے رہی ہے اور گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے, تو معذور کے دل میں بھائی کی محبت پیدا ہو رہی ہے, گورنمنٹ کی پیدا ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کی ہو رہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بوڑھے باپ کو کون پالے گا؟ تمہارا باپ پالے گا, یعنی تم پالے گا. بوڑھا باپ ہے, گھر میں رکھو گے, خرچ خود کرو گے. غیر مسلم کہتا ہے نہیں, گورنمنٹ تم سے ٹیکس لے گی, اولڈ ہاؤس بناؤ گی, تم سب کے ابے وہاں پلیں گے. ابوں کے دل میں کس کی محبت بیٹھے گی؟ اولاد کی یا گورنمنٹ کی؟ گورنمنٹ کی. ریلیشن گئے تیل لینے اور کہتے ہیں بہت زبردست سوسائٹی ہے, ویل ڈن. وہاں بوڑھوں کی بڑی کیئر ہے. بوڑھوں کی کیئر نہیں تھی اس لیے بوڑھوں کی کیئر ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں پالیں گے, ہمیں ہی پالنا ہے سب کچھ. ابے تو تم 43 لاکھ روپے 1 کروڑ والے سے لے کے اس کے ابا کو کھلا رہے ہو, اس کمبخت کو بولو تو اپنی گود میں بٹھا کے خود کھلانا اس کو. اور وہ شوق سے کھلائے گا, اس کے ابا ہیں. آپ اگر اس کلچر کو پروموٹ کرو, وہ خود کھلائے گا. اگر نہیں کھلا رہا تو ابا کو گورنمنٹ ایسے بوڑھوں کو وکیل دے کہ بھائی دیکھو سروے کرو, جو ابا گھر میں عزت نہیں مل رہی اور گھر میں ان کے بچے ان کا خیال نہیں کر رہے, وہ کورٹ میں کیس کریں. تو گورنمنٹ ان بچوں کی تنخواہ سے جبرن کٹوتی کر کے ابا کو دے گی, تاکہ ابا کو یہ احساس ہو کہ یہ آ انہی کے رہے ہیں میرے پاس جن کو میں نے کھلایا ہے. اول تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی. انسان کے دل میں اللہ نے ماں باپ کی ایسی عظمت رکھی ہے, وہ زیادہ کھلائے گا. تو آپ سمجھ رہے ہو اسلام اور غیر اسلام میں فرق؟
نہیں آئے گا کھوپڑی میں میرا خیال ہے اتنی آرام سے یہ چیزیں ہیں. تو اسی طرح جیسے اسلام نے سود پہ پابندی لگا دی, نکاح کو پروموٹ کیا, اب کیا ہے مالدار آدمی کی دولت کیا ہو رہی ہے ڈیوائڈ, 4 عورتوں میں ڈیوائڈ ہوگی, پھر گروتھ ریشو اس کا بڑھے گا. تو یہ جو معیشت میں اعتدال ہے نا, اس کی ہوا بھی نہیں لگی غیر مسلم سوسائٹی کو. وہاں ساری دور کھرب پتی آدمی مرتا ہے, پتہ ہی نہیں بھائی گورنمنٹ کے پاس چلا گیا یا یہ کہ بینک کھا گیا. تو میں بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں سمیٹ کے, کہ جب اللہ قانون بناتے ہیں نا میرے بھائی, تو کسی ایک کا فائدہ اس میں نہیں دیکھتے, اجتماعی فائدہ دیکھتے ہیں اور اس کو نافذ کر دیتے ہیں, تمہیں عمل کرنا ہے اس پہ. اس لیے قانون اللہ کے مانا کرو, اس میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو فالو کرو گے نا بھائی, چند لوگوں کے مفاد حاصل ہو رہے ہوں گے, لیول بڑے خاندانی, لیول تو ایکچولی یہ مولوی پرانے زمانے کے دقیانوسی ہم پہ پرانی باتیں کر رہے ہیں. اسلام پرانا ہے لیکن آیا قیامت تک کے لیے. اللہ کا قانون پرانا ہو یا نیا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ کا علم قیامت تک کے لیے. تو یا تو اللہ بھی پرانا ہوتا نا اور اس کو جدید حالات کا علم نہ ہوتا, پھر ہم کہتے یار اللہ میاں نے اس زمانے کے لحاظ سے نازل کر دی. اللہ میاں کو آج کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کل گٹکا کتنا ضروری ہے سوسائٹی کے لیے, آج کا ٹینشن ختم کرنے کے لیے پینا پلانا ضروری ہے. اس زمانے میں وہ ٹینشنیں تھوڑی تھیں. اللہ میاں نے ایسی, بھائی اللہ میاں کا علم کیا ہے, وہ وسیع ہے. اور ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ خوب سمجھ لو, جب تک گھروں میں اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو نہیں کرتے نا, وہی ڈپریشن پیدا ہوگی جو غیر مسلم کنٹریز میں ہے. کیونکہ آپ صبح و شام لڑتے رہو گے کہ کس کو فالو کرنا ہے ہم نے. عورت اپنے حقوق کھینچے گی, مرد اپنے, کیونکہ ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے نا, ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے کہ بھائی اس سے فیصلہ, جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ خود کرتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی سے کرواتے ہیں, ثالث سے کرواتے ہیں. اگر خود کرتے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا بھائی, ذرا سا اختلاف ہوتا دونوں بیٹھ کے حل کر لیتے بھی. یہ تو جھگڑا تو ہوگا وہاں جہاں دونوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا, دونوں کی ایک ٹاسک پہ جمع نہیں ہو رہے, تو وہاں کون کرے گا, ثالث. اب ثالث جو کرے گا وہ بھی کسی قانون کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر وہ ریاست کے قانون کا پابند ہے تو ریاست کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریاست نہیں دیکھتی انسانوں کے کیا ہے, ریاست میں چند لوگوں کے. ریاست میں اگر اسمبلی میں خواتین زیادہ ہوں گی تو عورتوں کے حقوق پاس ہو جائیں گے, مرد زیادہ ہوں گے تو مردوں کے ہو جائیں گے. اور اگر کسی اور بین الاقوامی طاقت کا آپ کے اوپر زور ہوگا تو پھر وہ قوانین پاس ہوں گے جو ان کے فائدے میں جا رہے ہوں. ابھی جو خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا کورٹ میں, ایک حقوق تو وہ ہیں جو اسلام نے دیے, ان کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں. ایک حقوق وہ ہیں جو یورپ مسلط کر رہا ہے, اہل مغرب مسلط کر رہے ہیں ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. تو وہ حقوق نہیں ہے, وہ اصل میں آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں.